اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام۔ اس جہان و آب و گل کے ذرے ذرے پر عورت کے رنگا رنگ کردار کی رنگیاں بکھری پڑی ہیں۔ ایک طرف تو وہ اولین قتل کی وجہ ہے، تو دوسری طرف وہ بقائے انسانی کی ضامن ہے۔ کہیں اس نے خون جگر سے اولاد کو پروان چڑھایا، تو کبھی شوہر کی دنیا کو جگمگایا، کبھی بھائیوں پر نثار ہوئی تو کبھی باپ کی آبرو کا نگینہ بنی۔ کبھی وہ اپنے حسن و جمال سے جنگ و جدل کے شعلوں کو ہوا دیتی ہے، تو کبھی خون جگر دے کر ان شعلوں کی پیاس بجھاتی ہے۔ کبھی اس نے مردوں کے اشارے آبرو پر رقص کیا، تو کبھی اپنی جنبش آبرو سے مردوں کو تکنی کا ناچ نچایا۔ غرض چشم فلک نے عورتوں کے ہزاروں روپ اور سینکڑوں رنگ دیکھے، مگر انسان آج تک معاشرے میں عورت کا صحیح مقام متعین نہیں کر پایا۔ بقول اقبال، قصور زن کا نہیں ہے کچھ اس خرابی میں، گواہ اس کی شرافت پہ ہے مہ و پروین۔ ہزار بار حکیموں نے اس کو سلجھایا، مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں۔ قبل از اسلام عورت ہر طرح کی بربریت کا شکار تھی۔ انسانیت کو علم سے منور کرنے والے یونانیوں کے افکار بھی عورت کے متعلق قابل مذمت تھے۔ سقراط کا کہنا ہے، عورت فتنہ ہے۔ اس دور کے تمام مکتبہ فکر عورت کی کمزور اور ناتواں حیثیت پر متفق تھے۔ افلاطون نے ایک بار کہا، تمام ظالم اور بد اعمال مرد اپنی بد عمالی کے سبب عورت بن جاتے ہیں۔ قدیم ایران میں عورت مرد کی ملکیت تصور کی جاتی تھی، اور یہودیوں کے لیے تو وہ ایک ناپاک شے تھی۔ عیسائیوں کی یوحنا کا قول ہے، عورت امن کی دشمن ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے مطابق تو جس مرد کا رابطہ عورت کے ساتھ ہوتا ہے، اسے نروا حاصل نہیں ہوتا۔ ہندو مذہب میں عورت اپنے آپ کو لونڈی یا داسی کہلواتی تھی۔ رہا معاملہ اہل عرب کا، تو وہ پیدا ہوتے ہی لڑکیوں کو زندہ درگور کر ڈالتے، اور جو بچ جاتی وہ زمانہ جاہلیت کے اوباش اور عیاش شہراء کے فحش کلام کا نشانہ بنتی۔ اس کے برعکس اسلام نے عورت کو معاشرے کا ایک باوقار رکن قرار دیا، بیٹی کو دوزخ سے نجات اور بیوی کو دنیا کی عظیم ترین نعمت قرار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ بہتر طور پر ان کی تربیت کرے، تو روز محشر یہی بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بن جائیں گی۔ بیٹیاں بھی ہیں محبت کی امین، صرف بیٹوں کی نہ چاہت کیجیے۔ نیک بیوی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نیک بیوی دنیا کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی توقیر اس طرح بڑھائی، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ گویا اسلام نے یہ بات واضح کر دی کہ عورت بھی معاشرے کا اہم حصہ ہے، بلکہ عورت کا وجود تو انسانیت کے لیے سراسر رحمت ہے۔ معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے عورتیں بھی اپنے تئیں نمایاں کردار ادا کر سکتی ہیں، مگر اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کے الگ الگ دائرۂ کار مقرر کیے ہیں۔ گھر کو عورت کی سلطنت قرار دیا گیا ہے، اور بچوں کی پرورش اس کا فریضہ بنی، لہٰذا ضروری ہے کہ خواتین خود بھی تعلیم سے بہرہ ہوں تاکہ اپنی اولاد کی تربیت بہتر طور پر کر پائیں۔ نیوپلین کا کہنا ہے، تم مجھے تعلیم یافتہ مائیں دو، میں تمہیں ایک اعلیٰ قوم دوں گا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ماں کی گود سے تربیت حاصل کر کے بہت شہرت حاصل کی۔ دور کی بات نہیں، علامہ اقبال کی بھی اماں اور مولانا محمد علی کی بے جی نے ناخواندہ ہونے کے باوجود ایسے سپوت پروان چڑھائے کہ ان کے ساتھ بے جی اور بی اماں کا نام آج تک زندہ ہے۔ ایسے ہی خواتین کے بارے میں ایک شاعر کا کہنا ہے، یہی مائیں ہیں جن کی گود میں اسلام پلتا ہے، اسی غیرت سے انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا ہے۔ اس سے بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو گھر کے اندر ایک چھوٹی سی دنیا میں مقید کر دیا گیا ہے، مگر دراصل یہ چھوٹی سی دنیا بھی اپنے اندر کئی دنیاوں کی وسعت لیے ہوئے ہے۔
اگر اس چھوٹی سی دنیا کے حالات اچھے ہوں گے تو تب ہی بیرونی بڑی اور وسیع تر دنیا کے حالات بہتر ہوں گے۔ گویا بیرونی دنیا کی ہمواری، ہم آہنگی، توازن اور بہتری گھر کی بہتری پر ہی موقف ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ عورت کو اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بیرونی دنیا کی مصروفیات سے آزاد رکھا جائے تاکہ وہ یکسوئی سے اپنا کام کر سکے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر بالکل ہی نہیں جھانک سکتی۔ اگر خواتین اسلامی اور مشرقی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے دیگر شعبۂ زندگی میں بھی حصہ لیں تو اس میں قطعی کوئی مضحکہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں خواتین کی اس قسم کی سرگرمیوں کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سوت کاتنے میں مہارت رکھتی تھیں۔ اسی طرح اس دور کی دیگر خواتین ضرورت پڑنے پر کھیتوں اور کھلیانوں میں کام کیا کرتی تھیں اور ان پر کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا۔ علاوہ ازیں وہ کاروبار اور تجارت میں بھی حصہ لیتی تھیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا سلسلہ بہت وسیع تھا۔ آج کے دور میں بھی خواتین مختلف شعبوں میں حصہ لے سکتی ہیں۔ عورتوں کا ایک اہم شعبہ طب کا ہے۔ انس، ہمدردی، خلوص اور درد دل خواتین کی فطری خصوصیات ہیں جو اس شعبے میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ خواتین معالج خواتین کے پیچیدہ امراض کا بڑی خوبی سے علاج کر سکتی ہیں۔ فلورنس نائٹ انگل اور مدر ٹریسا نے نرسنگ کے شعبے میں وہ کارنامے انجام دیے کہ انہیں تعزیز یاد رکھا جائے گا۔ اگر بزم ہستی میں عورت نہ ہوتی، خیالوں کی رنگین جنت نہ ہوتی، ستاروں کے دلکش فسانے نہ ہوتے، بہاروں کی نازک حقیقت نہ ہوتی۔ اسی طرح خواتین شعبۂ تعلیم میں اہم خدمات سر انجام دے سکتی ہیں۔ دنیا بھر کے فلاسفر اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح مؤثر طریقے سے خواتین چھوٹے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، اسی طرح سے مرد کبھی نہیں کر سکتے۔ آج کل بہت سی یونیورسٹیاں اور ادارے خواتین چلا رہی ہیں۔ تاریخ میں شہزادی زیب النساء اپنی علمی قابلیت اور شاعرانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسی طرح ملکہ نور جہاں کی خطاطی سے کون بے خبر ہے۔ سیاست کے میدان میں بھی خواتین نے مردوں کے شانہ بشانہ کام کیا۔ حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چاند بی بی اور رضیہ سلطانہ نے سیاست میں نمایاں کام کیے۔ تحریک معاشرہ ہو یا تحریک پاکستان، خواتین ہمیشہ پیش رہی ہیں۔ تحریک پاکستان میں فاطمہ جناح، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم ریحانہ، لیاقت علی خان وغیرہ نے بہت سے کارنامے سر انجام دیے۔ پاکستان اور بھارت میں تو خواتین وزیر اعظم بھی رہ چکی ہیں۔ سائنسی میدان میں بھی خواتین نمایاں کردار ادا کرتی رہی ہیں۔ میڈم کیوری اور مس ایمیلیا نے اپنے اپنے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ ان میدانوں کے علاوہ خواتین جنگ و جدل میں بھی مردوں کے دوش بدوش حصہ لیتی رہی ہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید نے جنگ یرموک میں 9 رومی سپاہیوں کو لکڑی کے ایک لٹھے سے جہنم رسید کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے غزوہ احزاب میں بنو قریظہ کے ایک شخص کو قتل کیا۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے نمایاں کام کیا۔ ایک شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا: احد میں خدمتیں جن کی بہت ہی آشکار تھیں، انہی میں ایک بی بی حضرت ام عمارہ تھیں۔ مگر دور حاضر میں اہل مغرب نے خواتین کی آزادی کو ایک منفی رنگ دے دیا ہے۔ انہوں نے جینڈر ایکوالٹی کا نعرہ کچھ ایسی شد و مد سے بلند کیا ہے کہ ہر عورت اس نعرے کے طلسم میں گرفتار ہو کر ہر وہ کام کرنا فرض سمجھنے لگی ہے جو اب تک مردوں کا حصہ رہے ہیں۔ اقبال نے اس پر یوں طنز کیا ہے: لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ۔ یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ آج عورتوں کو فیکٹریوں، ہوٹلوں اور ایئرپورٹوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔
کاروباری افراد انہیں اپنے کاروباری حربے کے طور پر ایک کٹو پتلی کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ؟ آزادی نسواں کے زمرد کا گلوبند۔ لہٰذا عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے مقام کا خیال کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو خوبی سے نبھائے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو گویا وہ اپنی فطرت سے انحراف کر رہی ہے۔